کتنا ہی بھڑکائے تمہیں بہکائے تمہیں کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا. اگر گاؤں میں کوئی ہندو رہتا ہے تمہارے اکیلا سمجھ کے اسے ستانا مت. اس کی بیٹی بیٹی ہے اور اس کی بہن بہن ہے. اور بیٹی بیٹی ہوتی ہے ہندو کی ہو یا مسلمان کی. بے شک سبحان اللہ. بہن بہن ہوتی ہے ہندو کی ہو یا مسلمان کی. بس ایک جملہ یاد رکھنا, سرپسند زندگی میں کبھی مت بننا. یہ فسادی ہیں چند کتے جو میدان میں کود رہے ہیں میدان میں, مگر تم ان ظالموں کے بہکاوے میں مت آنا. اگر کوئی ہندو بھائی بستی میں رہتا ہے تو اس کی بیٹیوں کو سلمان دینا, ان کی بہنوں کو سلمان دینا, ان کی بہنوں پر کبھی غلط نظر مت اٹھانا. اپنے کیریکٹر سے, اپنے کردار سے, اپنی زندگی سے, اپنی سیرت سے یہ بتا دینا کہ جب تمہارے خلاف کوئی پتھر مارتا ہوا نظر آئے تو سب سے پہلے مسلمان کا ہاتھ نہیں ہندو کا ہاتھ آگے بڑھے تاکہ وہ اس پتھر کو پکڑ کے تمہارے پھوٹتے ہوئے گھر کی حفاظت کر سکے. ہر آدمی غلط نہیں ہے ملک میں, ہر آدمی غلط نہیں ہے. کچھ لوگ اس ملک کے امن کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. جی صحیح بات. ملک کے شرپسندوں کو ہٹا کر ملک کی جو یکجہتی ہے, پریم ہے, محبت ہے, شانتی ہے, اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. جو دانشور اور پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں امن رہے, چین رہے. اور جتنے آپ لوگ ہیں آپ بھی ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو انشاءاللہ ہم اپنے ملک کی یکجہتی کو ختم نہیں ہونے دیں گے. ہاتھ اٹھا کر بولو انشاءاللہ. جب تک آپ اس طرح کے وعدوں پر عمل کریں گے کسی کی ہمت نہیں ہے آپ کی ذات پر کوئی انگلی اٹھائے. حافظ ادریس صاحب نے جو فرمائش کی ہے وہ بات پوری کروں کہ میرے رسول کی چوکھٹ تھی. جی میں ایک عورت تھی, انتقال ہو گیا شوہر کا, چھوٹی سی بچی چھوڑ کر مرا تھا باپ. 7 سال کی جب بیٹی ہو گئی تو ایک دن گھر میں فاقہ, ایک دن 2 دن 3 دن کا ہوا تو اپنی ماں سے بولی, ماں 8 دن ہو گئے گھر میں فاقہ ہوئے, تیرے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہے, کپڑوں سے تیرا جسم نظر آتا ہے ماں. کیا جس کا باپ نہیں ہوتا اسے کوئی کھانے نہیں دیتا؟ جس کا باپ نہیں ہوتا کیا اس کی بیوی کو کوئی دوپٹہ نہیں دیتا؟ اے ماں کیا کوئی نہیں ہے جو ہمارے کام آ جائے؟ ہے کوئی مدینے میں؟ اتنا جب کہا تو ماں رونے لگی. کہا بیٹی صبر کر جیسے آج تک میں نے کیا. بیوہ کا دل کتنا کمزور اور نازک ہوتا ہے یہ کوئی بیوہ سے پوچھے. کوئی نہیں تھا اس بیوہ کے پاس. یاد رکھیں بچی جب زیادہ روئی تو ماں نے سمجھانے کی کوشش کی مگر بچہ بچہ ہوتا ہے. جب بھوک برداشت نہ ہوئی بچی سے تو چھوٹی سی بچی نے پیالہ لیا اور نکل گئی مدینے میں. صبح سے شام تک دروازوں پر بھیک مانگی, میں یتیم ہوں کھانا دے دو, میں مشکل میں ہوں کھانا دے دو, میں پریشان ہوں ایک روٹی دے دو. کسی نے ایک لقمہ نہ دیا. 7 سال کی بچی دوسرا دن گئی, کسی نے لقمہ نہ دیا. تیسرے دن گئی بچی, کسی نے لقمہ نہ دیا. جب ماں کے حالات کو دیکھا تو بچی اور تڑپی. تیسرے دن پیالہ پھینک کے بولی, ماں اب اس زمین پر جی کے کیا کریں گے ہم, اب جی چاہتا ہے کہ ہم مر جائیں. کوئی نہیں کہ میرا پرسان حال. بچی نے سر چوم لیا بیٹی کا, کہا بیٹی صبر سے کام لے, پریشان مت ہو. اے بچی میں تو 7 سال سے اپنی زندگی بسر کر رہی ہوں مگر تو آج اس حالت میں آ گئی کہ جان کھونے کی بات کرتی ہے. بچی بولی, ہم یتیموں کا زمین پر کوئی سہارا نہ رہا. اتنا جب کہا تو ماں بولی صبر کر. ماں نے تھپکا کے بچی کو سلا دیا. آنکھ کھلی تو بچی نے پھر رونا شروع کیا. بچی سے ماں بولی, بیٹی تو پھر سن, 3 دن اپنی مرضی سے گھومی ہے تو, آج کا دن میری مرضی سے گھوم لے تو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچی بولی, ماں کہاں؟ بولے مدینے میں. کہا کوئی دروازہ نہیں چھوڑا میں نے. عورت بولی, بیٹی ابھی ایک دروازہ باقی ہے, تو نہیں گئی ہے وہاں. اگر تو چلی جاتی تو میرا یقین ہے کہ تو خالی نہیں آتی. کہا ماں وہ دروازہ کس کا ہے؟ اتنا جب کہا تو بیوہ رو کے بولی, بیٹی وہ دروازہ تیرے پاؤں کا نہیں, وہ دروازہ مسلمانوں کے پیغمبر کا ہے. چلی جاؤ جب چوکھٹ پر ڈالے میڈیا والے, ان کو ڈالیں ان کو ڈالیں تاکہ دنیا والے سنیں کیا
शान है हमारे नबी की, उसकी चीज का नाम है इस्लाम। 7 साल की बच्ची ने हाथ में प्याला लिया और लेकर माँ से बोली, माँ क्या वो मुझे देंगे, मैं तो मुसलमान नहीं हूँ। बच्ची ने जब इतना कहा तो बेबा सर पे हाथ रख कर रो के बोली, बेटी यही कमाल है उस पैगंबर का, अपने और गैर का चेहरा नहीं देखते, वो भूखा देखते हैं, वो मुश्किल में देखते हैं, उसके काम आते हैं। जाकर तो देख। इतना जब कहा तो 7 साल की बच्ची घर से निकल पड़ी। कहा गई, तुम्हारे मेरे रसूल की चौखट पर खुदा की कसम, कायनात के दूल्हा के दरवाजे पे, नबियों के सरदार के दरवाजे पे, जिसके दरवाजे पर यानी कि लाखों फरिश्ते सुबह आके सलाम पढ़े, लाखों फरिश्ते शाम को आके सलाम पढ़े, ये यहूदी की बच्ची उस पैगंबर की चौखट पे पहुंची। अरे सुनो दुनिया वालों, सुनो, तुम दहशत फैलाते हो, तुम आपस में हमें लड़ाते हो, सुनो हमारे नबी की शान। 7 साल की बच्ची ने नबी की चौखट पे हाथ मारा, जब दस्तक दी पहली आवाज में मेरे आका का दरवाजा खुल गया। जैसा कि दरवाजा खुला, 7 साल की बच्ची की आंख में आंसू है। मेरे सरकार ने छोटी बच्ची को रोता हुआ देखा, मेरे आका ने वही हाथ उठाया जो कभी चांद की तरफ उठा था तो चांद ने अपना सीना चीर दिया, कभी सूरज की तरफ उठा था तो सूरज नबी के कदमों में आ गया, अबू जहल के हाथ की तरफ उठा तो मिट्टी की कंकड़ कल्पा पड़ने लगे, हाथ की तरफ उठा तो पत्थरों से सलाम की आवाज आने लगी, बिलाल की तरफ उठा तो उन्हें कौन का ईमान बना डाला, अगर करन की तरफ उठा तो हजरत उबैस को पुकारे जाफरा हजारों मील की दूरी नबी ने ले लिया। आज वही हाथ मेरे सरकार ने बच्ची के सर पर रखा, जैसे कि हाथ रखा जो गम के आंसू 3 दिन से आंख में लिए घूम रही थी गरीब की बेटी, वो मोती बनकर जमीन पर टपकने लगे। मेरे आका ने दूसरा हाथ बच्ची के चेहरे के नीचे रखा, ऊपर करके कहा, बेटी रोवे मत, बेटी रोवे मत, बेटी रोवे मत, सच बता दे रो क्यों रही है, आई किस लिए है। बच्ची बोली, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं गैर मुस्लिम हूँ, मैं यहूदी की बेटी हूँ, मेरा बाप नहीं है, मेरी माँ पे ओढ़ने चादर नहीं है, पहनने कपड़ा नहीं है, चंद यानी के कपड़े थे मेरी माँ के फट गए और उन्हीं कपड़ों में मेरी माँ का जिस्म नजर आता है। मेरे घर में कई दिन से खाना नहीं है, भूख ने निडाल कर दिया, 3 दिन से भीख मांग रही हूँ मदीने में, किसी ने बाधा दिया, तब मेरी माँ ने मुझे हाथ की चौखट पर भेजा है और ये कह के भेजा है, बेटी चली जाओ, जिसे कोई नहीं देता उसे मुसलमानों का पैगंबर देता है। हो सके तो लुकमा दे दो, हो सके तो रोटी दे दो, हो सके तो कोई कपड़ा दे दो, ताकि मेरी माँ अपना जिस्म ढांप ले। कौन देता है, देने को मुहर है, कौन देता है, देने को पूछा ही है, देने वाला है सच्चा। जिंदाबाद, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मेरे भाई, आप हमें बच्ची दरवाजे पर मुस्तफा ने आंसू साफ करके कहा, बच्ची रोवे मत, बच्ची रोवे मत, बच्ची रोवे मत। कहा, आप क्या मुझे देंगे? सुने मंसूरपुर वालों सुन लो, अरे जुमला सुन लो, क्या आप मुझे देंगे? मुस्तफा की आंख से आंसू निकल पड़े। कहा, बेटी क्यों नहीं देंगे? बच्ची बोली, मैं मुसलमान नहीं हूँ। जी, अरे सुनो दुनिया वालों, बच्ची बोली, मैं मुसलमान नहीं हूँ। मुस्तफा मुस्कुरा के बोले, बेटी ये सब मेरे दरवाजे पे बताने की जरूरत नहीं है कि तू हिंदू है या मुसलमान। तो बच्ची बोली, कि आप मुझे भी देंगे? मैं तो मुसलमान भी नहीं हूँ। मुस्तफा बोले, बेटी रुक जा। अंदर गए मुस्तफा, कायनात के दूल्हा, बेकसों के घर, बेबसों के घर, टूटे दिलों के सहारा, जिनकी चौखट पर बेइजाजत जिब्रील भी अंदर दाखिल न हो, वो पैगंबर अंदर गए। कहा, बेटी रुक। अंदर जाकर उम्मुल मोमिनीन, तुम्हारी मेरी माँ हजरत आयशा से कहा, आयशा क्या घर में खाने को कुछ है? अर्ज करती है, आका आपके घर ना होगा तो कहाँ होगा? जोर से और जोर से, क्यों नहीं है? बहुत है। नबी कहते तो फिर आज हम और आप नहीं
کھائیں گے. بولے اور کہا توشہ تیار کرو. حضرت عائشہ نے توشہ تیار کیا. مصطفیٰ اندر گئے, وہ چادر اٹھائی آقا نے جس کا ذکر قرآن نے کیا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. وہی قیمتی چادر ساری دنیا کے پہاڑوں کو اگر سونا بنایا جائے, اس چادر کی قیمت ادا کی جائے تو وہ سونا تو کم پڑ سکتا ہے, میرے رسول کی چادر کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. آج وہ قیمتی چادر تمہارے میرے رسول نے اٹھائی, اس کی تہ بنائی اور ایک ہاتھ میں کھانا دوسرے ہاتھ میں چادر لے کر نبی چوکھٹ پہ آئے. آ کر بچی سے کہا لے بیٹی, بول کے دکھاؤ منصور پور والو, دل سے بولو اور دنیا والے دیکھ لیں. بیٹی تمہاری ہے, دروازہ میرے رسول کا ہے. بچی تمہاری ہے, دروازہ میرے رسول کا ہے. بچی غیر مسلم کی ہے, دروازہ مسلمانوں کے پیغمبر کا, نبی کا, ہمارے ریفارمر کا, ہمارے اوتار کا, ہمارے آقا کا, ہمارے دادا کا ہے. بیٹی تمہاری ہے, دروازہ میرے نبی کا ہے, میرے رسول کا ہے. نبی نے کھانا دیا ہاتھ میں, لے بیٹی اسے ماں کے ساتھ کھانا اور یہ چادر ہے, جا کے اپنی ماں کو اڑانا. بچی بولی اچھا ٹھیک ہے تو پھر میں چلوں. نبی بولے بعد میں جانا, ایک بات سن لے. سبحان اللہ. کہا کیا؟ کہا بیٹی جب جب بھوک لگے, سنو دنیا والو, جب جب بھوک لگے بیٹی کسی اور کے دروازے پہ مت جانا, اسی دروازے پہ آ جانا. خدا پاک نے یہ دروازہ تم جیسے غریبوں کے لیے کھولا ہے. سبحان اللہ. بچی کھانا دے کر ماں کے پاس گئی, جا کے کھانا رکھا, چادر ماں کو اڑانا چاہی. ماں بولی بیٹی رک جا. کہا کیوں؟ بولے یہ چادر پاک ہے اور میرا جسم ناپاک ہے, پاک تو کر لوں. اللہ اللہ. فوراً اٹھی, کھانا دیکھ کر نبی کے گھر کا, چادر دیکھ کر نبی کے سر کی, کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گئی. سر پہ چادر ڈال کے مدینے والوں سے مخاطب ہو کے بولی بعد میں پوچھنا مت, میں بتانے آئی ہوں میں نے کلمہ اس لیے پڑھا ہے اس نبی کا کہ جس پیغمبر نے اپنی اتار کے چادر مجھے دے دی, وہ قیامت کے دن مجھ گناہگار کو خدا سے جنت میں دلا سکتا ہے. یہ ہے میرا نبی اور یہ ہے مذہب اسلام. اسلام کسی کو ستانے کی اجازت نہیں دیتا, کسی کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا. محبت سے رہو, پریم سے رہو, محبت سے رہو. اور دوسری چیز اپنے عالموں سے محبت کرو. ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. یہ جو مدرسہ ہے کیا نام ہے اس کا؟ مدرسہ برکات رضا. برکات رضا حافظ ادریس صاحب کا. ایک خوشخبری سنا دوں, یہ آدمی سیدھے ہیں مگر تاج الشریعہ کے دیوانے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اور یہ خبر دے کے جا رہا ہوں آج تمہیں, جو تاج الشریعہ کا دیوانہ ہوگا میرے پیر کا, اسے کبھی تنہا مت سمجھنا. سبحان اللہ. ہاں یہ سمجھ لینا آج وہ تنہا نہیں ہے, وہ اکیلا نہیں ہے, سمانا اس کے ساتھ ہوتا ہے. دوسری چیز سچوں کے ساتھ رہنا, اچوں کے ساتھ رہنا, ایمان والوں سے وابستگی ہونا, یہ آخرت بھی سدھار دیتا ہے, دنیا بھی اچھی کر دیتا, آپ کے جسم کی پریشانیوں کو بھی دور کر دیتا. اچھوں کے ساتھ رہو گے مشکلیں ٹلیں گی, پریشانیاں ٹلیں گی, آسانیاں زندگی میں پیدا ہوں گی. آپ مر جائیں گے مگر آپ کے نام دنیا میں زندہ رہ جائیں گے انشاءاللہ. ہے کہ نہیں؟ اور بڑا کام کیا مولانا ادریس صاحب نے کہ ایک چھوٹی سی بستی میں مدرسہ قائم کر کے اتنے علماء کو بلا لیا, لے کے بریلی سے مراد آباد, رامپور, چاروں طرف کے گرد و نواح کے اتنے علماء یہاں پر جمع, اور آپ سے سب سے ملاقات کا شرف حاصل مجھ جیسے گناہگار اور ناچیز آدمی کو بھی ہوا. پچھلے سال بھی میری حاضری ہوئی, اس سال بھی میں آپ سے بہت خوش ہوں, مجھے بہت اچھا لگا. اللہ خوب ترقیاں عطا فرمائے. مدرسوں کو دینا, مدرسوں میں خرچ کرنا, مدرسوں کے لیے تعاون کرنا, یہ میری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے. بولو انشاءاللہ. آج مدرسے مضبوط ہوں گے تو قوم مضبوط ہوگی, مدرسے مضبوط ہوں گے تو آپ مضبوط ہوں گے. اس لیے مدرسوں کو اکیلا نہ ہونے دیں, مدرسوں کو آباد کریں, انہیں خوش کریں, انہیں زندہ باد کریں. مدرسوں کے پڑھانے والے, پڑھنے والے اور مدرسوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں, میدان میں رہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے کبھی کبھی نہ آئے گی. ابھی 3 سال پہلے جب کووڈ آیا یعنی کرونا, آپ نے ایک دن کے لیے آکسیجن آپ کی کم ہو گئی, لاکھوں روپیہ آپ نے کوس بوس میں سائی میں برائٹ اسٹار میں جا کے دے دیا.
اللہ پھر سے بند کر دے تو خرچ نہ کرو گے تم؟ زمینیں بیچ دو گے، پلاٹ بیچ دو گے اپنے، اور اللہ اگر چند پیسوں میں تمہاری مشکل دور کر دے تو کتنا اچھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے بھائی اچھوں کے پاس آ کے مشکلیں دور ہوتی ہیں، سچوں کے پاس آ کے مشکلیں دور ہوتی ہیں، نیک راہ میں خرچ کر کے مشکلیں دور ہوتی ہیں، مدرسوں میں تعاون کر کے مشکلیں دور ہوتی ہیں۔ اس لیے مدرسے کا تعاون آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم سب مل کے حافظ صاحب کے بازوؤں کو مضبوط نہ کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اس لیے میدان میں رہیے، مدرسے کا تعاون کیجیے، مدرسے کی اعانت کیجیے، برکات رضا کو خوب آگے بڑھائیے، اور اس کی ترقی کے لیے ہم سب مل کر کے کوشاں رہیں تو انشاءاللہ حافظ صاحب تنہا رہی رہیں گے۔ بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ سب مل کے تعاون کریں گے، انشاءاللہ مدد کریں گے انشاءاللہ۔ میری تقریر مکمل ہو رہی ہے، چلتے چلتے میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں 1.5 گھنٹہ تقریر کیا، اس 1.5 گھنٹے کی تقریر میں زیادہ نہیں 11 لوگ اٹھے مدرسے کے لیے، 11 لوگ صرف ہے، 11 لوگ جو اپنے نبی کے نام پر مدرسے کے لیے کچھ لے کے آئے۔ اتنی دیر میں بھیڑ لگے، کلیہ شریف میں بھی تقریر ہوئی تھی ہماری، 11 منٹ میں کئی لاکھ کا چندہ الحمدللہ وہاں ہوا۔